ہم نے اس سارے معاملے میں ایک چیز دیکھی کہ عوام کا رد عمل بڑا عجیب سا رہا کہ ایک حملہ انہوں نے کر دیا. اگر کہتے ہیں نا کہ کھوتا لت مارے تو اے نہیں انہیں سا موڑ کے اس کو لت مارو. آپ کو اس کو مارنے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے. اگر آپ نے اس سے گدے سے بھی بدلہ لینا ہے تو آپ کسی طریقے سے بدلہ لیں گے. ایسے نہیں ہوتا آپ فوراً ہی اس کا ریئیکشن کریں. ابھی جو انڈیا نے یہاں پر حملہ کیا وہ تو تیار بیٹھا ہوا تھا, اسے حملہ کرنا تھا. ہماری افواج نے جیسے بھی تھا ان کا مقابلہ کیا. ہمارا ڈیفنس سسٹم, اس کا معیار بھی جانچنے کو مل گیا کہ کتنا اچھا ڈیفنس سسٹم ہے. جنگی جہازوں کا کلیم ہماری ایئر فورس نے کیا کہ 5 جنگی جہاز ان کے مار گرائے. اب عجیب حیرانگی کی بات ہے کہ ہماری عوام میں سے کچھ لوگ اٹھ کے یہ استفسار کریں, ان کا ثبوت پیش کریں. یہ عجیب سی بات نہیں ہے. میں نے ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ کسی شخص کی دیکھی. وہ ان کے گھر میں ایک فوتگی ہو تو ان کی فیملی کا ایک شخص مر گیا. تو جب وہ بیمار تھا تو انہوں نے بڑا کہا کہ ہماری فیملی کا شخص بیمار ہے. کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. جب 2 دن بعد وہ مر گیا نا تو کسی شخص نے بڑی اچھی تحریر لکھی. اس نے کہا کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پر کسی کو اپنے بیمار ہونے کا ثبوت دینے کے لیے مرنا پڑتا ہے. اب یہ ہماری عوام کی طرف دیکھیں, ہمارے میڈیا کی طرف دیکھیں. باہر کی میڈیا کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایسی حرکت کریں تو معیوب بات نہیں ہے, لیکن کیا یہ ہماری عوام کا کام ہے؟ کیا یہ ہمارے میڈیا کا کام ہے کہ وہ اٹھ کے سوال کرے پاکستان آرمی سے کہ جی آپ نے جو چیزیں ماری ہیں اس کا ثبوت دیں ہمیں؟ یہ مذہب کا خاص بات ہے. آپ اگر کسی کی ڈھارس نہیں بن سکتے, کسی کے لیے کا مداوا نہیں بن سکتے, کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے, اس کا دل نہیں بڑھا سکتے, کم سے کم دل کم کرنے والی بات تو نہ کریں نا. اگر ان کا دل کم ہو گیا, ان کے حوصلے پست ہو گئے تو خدا را بچنا آپ کا بھی کچھ نہیں ہے. میں جس رات یہ حملہ ہوا, رات کو 1:30-2 بجے مجھے فون آیا کہ جی حملہ ہو گیا. تو میں نے باخدا 5 منٹ اگلے 1-2 خبریں دیکھنے کے بعد نا میں نے موبائل فون اس کے اوپر الارم پہ لگایا فجر کا, اور میں سو گیا. تو مجھے کسی نے پوچھا کہ پیر صاحب راتی جو معاملہ ہوا تو کے کیتا؟ میں تو الارم لایا تو سہ گیا. کہتے ہیں سا نیندر کے جا گئی. میں کہا کیونکہ محافظ کھلوتے سے نہ باہر, یعنی میرے گیٹ کے باہر نہیں, لائن آف کنٹرول کے اوپر. مجھے معلوم تھا کہ جو بھی ہے ہمارے جوان ہیں نا وہ کھڑے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے مجھے یہاں پر جاگنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا میں اپنی نیند پوری کروں, صبح فجر کے ٹائم اٹھوں, اسی فوج کے لیے دعا کر دوں, انہی جوانوں کے لیے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کرے. تو ایک پازیٹیو رویہ ہونا چاہیے. اپنے جو معاملات ہیں, اپنے تضادات ہیں, اپنے اختلافات ہیں, وہ گھر کی حد تک رکھو نا یار. ایسے تو نہ ہو کہ آپ تم بڑھاوا دینا شروع کرو کہ باہر کے ممالک کو کہ یار یہ تم معاملہ کر لو. ایک آخری چیز ضمن میں بیان کرتا ہوں, شاید کہ سننے والوں کو کل آ جائے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین کے مصداق میں پہنچا دیا جائے. کوئی مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے, اور جدھر مرضی بات کو کھینچ کے لے کے جائے. فلانے نام ہی ہے ایشاد آرمی لگ پیسے کھانا اسی ایسا تک نہیں, اس کو کتنے آرمی لے تھے آنے پیسے دے کے جانے ایسا. اب وہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ انہیں چاہیے کہ فوراً جا کے ان کے علاقے میں مار کے آئیں. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ ہمارے خطہ پٹھوار کا ایک واقعہ ہے کہ 2 بھائی بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر کے لان میں. تو ان کی کسی سے اناج چل رہی تھی. تو جب وہ جن سے اناج چل رہی تھی وہ گھر کے باہر سے گزرے نا گاڑی میں, انہوں نے شرارتاً نہ چھلی کا تکا ان کے اوپر پھینکا. کیا پھینکا؟ چھلی کا تکا. گولی نہیں چلائی, بم نہیں مارا, صرف ایک چھلی کا تکا پھینکا شرارتاً. تو ان لوگوں نے وہ چھلی کا تکا اٹھایا تو اپنی والدہ کو بتایا کہ فلانے نہیں ہونا ہے چھلی نے تکا مارا جانے ہو. تو اب والدہ اگر سمجھدار ہونا تو بیڑا پار ہے, نہ سمجھدار ہو تو پھر بھی بیڑا پار ہے, لیکن پٹھے الفاظ ہیں. تو والدہ نے کہا کہ چھلی نہ تکا نہ ماریا تے تساں دوئے تھے ہی بیٹھے ہو, الٹا تکا چاہ کے آگے مات تکانے پہ ہو, کوئی بدلا شدلا نہیں کرنا نے. وہ دونوں بھائی انہی الٹے قدموں واپس گئے. جب آگے پہنچے تو چونکہ وہ تیار تھے, انہیں شرارت اس لیے کی تھی. تو جب یہ 2 بھائی آگے پہنچے, انہوں نے انہیں مارنے کی کوشش کی, اس سے پہلے کہ یہ مارتے انہوں نے دونوں بھائی مار دیے. تو جب لاشیں گھر آئیں تو وہی والدہ بیان کرنا شروع ہوگی کیوں ہوا کیا ہو گیا. ہر چیز کا بدلہ لینے کا طریقہ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ کسی نے آپ پہ کوئی ایسی چیز کی تو آپ کہیں یار نہیں
اجے تک بدلا نہیں ہویا، اجے تک کچھ کیتا نہیں. وہ خدا کے بندو، اگر تو صحافت کے اوپر حملہ ہو، میڈیا کے اوپر حملہ ہو، تو پھر ہم تمہارا کردار دیکھیں گے، ہم تم سے رائے لیں گے کہ یار اس کو واپس حملہ کیسے کرنا ہے. ایسی بات ہے. کچھ سیاسی حملہ ہو تو پھر سیاستدانوں کا کام ہے، ہماری نظریں ان کی طرف ہوں گی کہ سیاستدان اس کا جواب کیسے دیں گے. جب ان کی آرمی نے حملہ کیا نا، تو پھر آرمی کے اوپر چھوڑ دو کہ وہ کس طرح حملہ کرے گی. یہ پنجابی کے نا تلنا دینا، چکاں دینا، وہ حملہ کر دے، حملہ کر دے، حملہ کر دے. کل اسی بندے نے حملہ کیتا نا، تو تسی کہو گے کتنا بیوقوف آدمی سا ہے، اے فلانے دکاندار نے گل سن کے حملہ کرتا، کتنا بیوقوف آدمی سا، فلانے مزدور نے گل سنی تو چکاں چ آ گیا. یہ بڑھاوے دینا چھوڑیں، لہذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ جو ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، ہمارے ملک کے ریاستی ادارے کہہ لیں، ہمارے ملک کی آرمی کہہ لیں، ان میں سے کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں سب کے سب ایک جیسے بیٹھے ہوں. ہر ادارے میں چند برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. اور جو اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، جو ذی شعور لوگ ہوتے ہیں، وہ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی عوام کو محفوظ کیسے بنانا ہے. محفوظ بنانے کے بعد وہ اس کے پر رد عمل دیتے ہیں. اگر رد عمل فوراً دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی، یا یہ اسلام کا وتیرہ ہوتا، تو پھر آپ صلح حدیبیہ کو کہاں پر لے کر جائیں گے؟ جب حضور علیہ السلام کو طائف سے پتھر مار کر نکالا گیا، یہ بارہا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکا ہوں، تو حضور علیہ السلام نے ایسے نہیں کیا کہ جائیں اور فوراً حملہ لینے کی ٹھانے. آپ نے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اپنے جو 7 لوگ تھے ان کے عورتوں اور بچوں کو محفوظ کیا. جب یہ تمام معاملات ہو گئے تو پھر آپ نے جنگیں لڑیں، اور پھر جنگیں لڑیں اس طرح لڑیں کہ جو لڑنے کا حق ادا کر دیا. انشاءاللہ میرے اللہ چاہ کے اگر تو یہ معاملات جو ہوئے ہیں، اس کے بعد میرے اللہ چاہ تو ہمارے ملک والے بھی بدلہ لیں گے انشاءاللہ. یہ جو یہاں پر لوگ شہید ہوئے، ان کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، بدلہ ہر صورت ہوگا، لیکن موقع محل کے مطابق ہوگا. ایسے تو نہیں ہے کہ ہم دوڑتے ہوئے چلے جائیں، پتہ چلے منہ کی کھا کے واپس آ گئے. ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے، جو میدان کا شاہ سوار ہے اسی کو لڑنے کا موقع دیا جائے.